معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار آصفہ شیرازی نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے دو نیوکلیئر ہمسایوں انڈیا اور پاکستان کی 1.25 ارب سے زائد آبادی اب چند فیصلہ سازوں کے رحم و کرم پر ہے کہ کس کے ہاتھ سے کون سا بٹن کب دب جائے۔ انڈیا کی جانب سے دھمکیوں کے بعد پاکستان میں الف سے ایٹم اور بے سے بم والی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے مشرقی سرحد کے دونوں جانب بسنے والے کروڑوں بچوں کی الف بے یہی ہے۔ جنگ و جدل کے اس ماحول میں جلتی پر تیل دونوں اطراف کا میڈیا ڈال رہا ہے۔ بی بی سی اردو کے لیے اپنے تازہ تجزیے میں آصفہ شیرازی کہتی ہیں کہ ایٹم کے آتش فشاں پر بیٹھی انڈیا اور پاکستان کی 1.25 ارب آبادی جنگ کا ایندھن بننے کی منتظر ہے۔ دنیا کی نظریں ان دو جوہری ممالک پر ہیں اور دوسری جانب ایک بڑی ریاست، دنیا کی تیسری بڑی معیشت اور سب سے بڑی جمہوریت کا پاسدار انڈیا خطے کو جنگ میں دھکیلنے کے لیے بےتاب ہے۔ عاصمہ کا کہنا ہے کہ پہلگام حملے نے بلا شبہ انڈیا ہی نہیں بلکہ پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک بے یقینی ہے جو ماحول پر چھائی ہوئی ہے۔ بھارت کا خیال ہے کہ پاکستان نے جعفر ایکسپریس پر حملے کا جواب پہلگام میں حملہ کروا کر دیا ہے، جبکہ پاکستان اسے بھارت کا اپنا فالس فلیگ آپریشن قرار دے رہا ہے، جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ پاکستان انڈیا اسٹاک مارکیٹیں منڈی کا شکار ہیں، ایک دوسرے کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے، جبکہ انڈیا کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے یک طرفہ اعلان نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی فیصلے کو اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ پاکستان بھی بھارت کے لیے اپنے بحری، فضائی اور ہر طرح کے تجارتی راستے مسدود کر کے بھرپور جواب دے رہا ہے۔ پاکستان نے اپنے 2 خطرناک ترین میزائلوں کے تجربات بھی کر دیے ہیں اور رانا ثناء اللہ نے یہ بیان بھی داغ دیا کہ یہ میزائل ایٹمی ہتھیار لے کر جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف فرما چکے ہیں کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو نیوکلیئر آپشن بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ موجودہ صورتحال میں نفرت بک رہی ہے اور اس کے سوداگر دامن پھیلائے ہر سو تیار ہیں۔ آصفہ شیرازی کے بقول میڈیا وار فیئر کا دور ہے، لہٰذا ہر سو ہی جان ہے، جبکہ ہمارے پڑوس کی ٹی وی چینلز ہوں یا اخبارات، چند ایک کے سوا سب جنگی جنون کا شکار ہیں۔ دشمن ملک کے صحافی ہر رات پاکستان کو تباہ کر کے سوتے ہیں اور پھر صبح سویرے اسی کام پر دوبارہ لگ جاتے ہیں۔ آگ نکالتے منہ اور شعلہ اگلتی زبانیں ہمہ وقت دوزخ کا نظارہ پیش کر رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلگام واقعے کا فائدہ کس کو ہوا؟ اگر انڈیا اس کا بینیفیشری نہیں تو بھی اس کے نقصان کا شکار ضرور ہے۔ آصفہ شیرازی کو خدشہ ہے کہ کوئی تیسری قوت اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتی ہے تاکہ ہمسایہ ممالک پاکستان اور ایران بھی ویسی ہی جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں جس کا شکار مشرق وسطیٰ ہے، یعنی انڈیا بہانہ ہے اور پاکستان اصل نشانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران صورتحال کو بھانپ کر دونوں ممالک کے مابین ثالثی میں کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ خاتون اینکر پرسن سوال کرتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پہلگام حملے کے چند لمحوں بعد ہی انڈین میڈیا نے ریاست ہند سے بھی پہلے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔ وہ سوال کرتی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا اس معاملے پر 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ کیا وجہ ہے کہ انڈیا کا ہر پروپیگنڈا ماضی کے برعکس اس بار عالمی میڈیا پر سر چڑھ کر نہیں بول رہا؟ سوال یہ بھی ہے کہ مودی کے جگری دوست امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اس مرتبہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آصفہ شیرازی کہتی ہیں کہ پاکستان کو پہلگام حملے سے جوڑ بھی دیں تو اسے کیا فائدہ ہوا؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اتنی بے وقوف ہے کہ وہ پہلگام میں ایک ایسے وقت میں حملہ کرواتی جب وہاں امریکہ کا نائب صدر سرکاری دور پر گیا ہوا ہے؟ ویسے بھی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کی کمزور معیشت چند روز کی جنگ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے کامن سینس یہی کہتی ہے کہ پہلگام حملے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں تھا۔ دوسری جانب پانی کی شدید کمی کا شکار پاکستان کسی صورت بھی آبی جارحیت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی معیشت جو پہلے ہی آئی ایم ایف کی چھتری تلے ہے اور کسی طور آزاد فیصلے نہیں کر سکتی، وہ کیسے جنگ کی حمایت کر سکتی ہے؟ البتہ اس جنگی ماحول اور ترانوں کی گونج میں پاکستان کی جنتا فوج کے ساتھ کھڑی ہے جو قومی یکجہتی اور حب الوطنی کا نتیجہ بن رہی ہے۔ تاہم قوم کو جذباتی نعروں کی نہیں بلکہ ہوش مندانہ فیصلوں کی ضرورت ہے۔ آصفہ شیرازی سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کسی نئی صف بندی کا شکار ہیں؟
चीन की पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत हिमायत और हाल ही में नए फिजाई दिफाई निजाम की डील की शुनीद किसी और तरफ इशारा कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी शाहीन और अब्दाली का हदफ यकीनी तौर पर इंडिया ही है। सीनियर एंकर पर्सन का कहना है कि चीन का यूं पाकिस्तान के साए के तौर पर खड़े होना ये पैगाम देता है कि पाकिस्तान का दिफा दरअसल चीन का दिफा और पाकिस्तान पर हमला चीन पर हमला है। ये बफर जोन चीन के लिए इंतहाई अहम है। चीन अपनी गैर जज्बाती सिफारतकारी के बरक्स जज्बाती तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जो मायने रखता है। तो क्या यही वजह है कि इंडिया अब तक पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सका? अगर महदूद हमला किया भी गया तो अंदेशा है कि ऐसा महज अवामी हलकों के दबाव के तहत किया जा सकता है। अमेरिका की जानिब से पहलगाम हमले पर मजमूई रद्द अमल मुतवाजन है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारिजा मार्को रूबियो पाकिस्तान और इंडिया पर बातचीत के जरिए हल निकालने और बराह रास्त राब्तों पर जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने फौरी मुशीर कौमी सलामती का तकर्रुर किया है। DGISI जनरल आसिम मलिक की तकर्रुरी इसी सिलसिले की कड़ी है। इन्हें मगरबी हलकों में एहतराम से देखा जाता है। हम इस सब के बावजूद 1.25 अरब से जायद आबादी अब चंद ताकतवर फैसला साजों के रैब करम पर है कि किसके हाथ से कौन सा बटन कब दब जाए। काश अमन का भी कोई बटन हो जिसे दबा दिया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।